بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ درس مثنوی مولانا روم مرکز اہل سنت جامع اکبریہ میاں والی سے جاری کیا جا رہا ہے۔ آج 19 رمضان المبارک ہے، 1444 ہجری کا یہ 16واں درس ہے۔ آج کا جو درس ہے اس کے سماعت کرنے سے پہلے چند صوفیاء کی اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ سالک اس شخص کو کہتے ہیں جو تصوف کی منازل طے کر رہا ہو۔ جس طرح کوئی ہمارے سلسلے میں آتا ہے تو ہم اسے مختلف وظائف بتاتے ہیں۔ وظائف کا مقصد اس کے دل کی استعداد کو بڑھانا ہوتا ہے اور وہ جو پہلے کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی تصوف کی زبان میں لفظ سالک استعمال ہوتا ہے وہاں مراد ہوتا ہے طریقت کا رستہ طے کرنے والا۔ پھر آگے ایک اصطلاح آتی ہے قبض اور کشاد، یہ بھی صوفیاء کی اصطلاح ہے۔ قبض کا معنی کیا ہے کہ دل کی وہ جو ترقی ہے کسی نہ کسی وجہ سے رک جائے، یا وہ سرور اور وہ روحانیت جو پہلے آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ رک جائے تو اس کو قبض کہتے ہیں۔ اور کشاد کا معنی یہ ہے کہ اس رکاوٹ کا دور ہو جانا، جو رکاوٹ کسی وجہ سے بھی پیدا ہوئی تھی اس کا ایک طریقہ ہے دور کر کے وہ پھر دل اپنی اصلی حالت پہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کشاد۔ آج کا درس میں یہ لفظ بہت استعمال ہونے ہیں تو اس لیے میں نے پہلے اس کی تشریح کر دی کہ منتظر چشم بہم یک چشم باز تاکہ پیدا کردد آن سید ناز۔ آپ فرماتے ہیں یہ آنکھ منتظر رہتی ہے کہ وہ جو نظارے مجھے نظر آ رہے تھے وہ نظر آئیں، لیکن کسی شکاری نے اس کی آنکھوں کے نور کو بند کر دیا ہے۔ چوں بماند دیر گویند از ملال سید بودا خود عجب یا بد خیال۔ وہ خود محسوس کرتا ہے کہ وہ جو تجلی الہی مجھ پہ ہو رہی تھی وہ کیوں رک گئی ہے، اس میں بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خود گھبرا کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ وہ تیرا فیضان مجھ سے رک گیا۔ آپ تھوڑی سی حضور علیہ السلام کی زندگی کی طرف چلے جائیں نا۔ چند دن وہی رکی تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی حالت ایسی تھی بے قراری کی کہ نہ گھر میں چین آتا تھا نہ غار حرا میں چین آتا تھا، اور حضور علیہ السلام گھر سے غار حرا سے گھر سے پھر اٹھ کے غار حرا، یعنی وہ حضور علیہ السلام کا وہ چین جو پہلے تھا کھویا گیا۔ تو کافروں نے منافقوں نے یہ بڑھا دی کہ اللہ تو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اس کا جو ہے نا بڑا اس پہ ناراض ہو گیا اس لیے اس نے گفتگو کرنی چھوڑ دی ہے۔ تو پھر کچھ دنوں بعد یہ حالت بدلی اور پھر وہی جاری ہوئی تو حضور علیہ السلام اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آئے۔ یہی حال ہے تصوف میں کہ جب کوئی شیخ کی تربیت میں ہوتا ہے تو اس پہ ایک تجلیات کا عکس ہوتا ہے
اس کا دل خود راحت محسوس کرتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پہ سایہ نظر آتا ہے، لیکن جب وہ سایہ ہٹ جائے نا تو اس کی روح کی بے قراری پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، وجہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایک بزرگ تھے حضرت شبلی، ان کے پاس ایک مرید گیا کہ حضرت میں جو پہلے وظائف کرتا تھا، میں کچھ ذکر اذکار کرتا تھا تو میرے دل کو راحت محسوس ہوتی تھی، اب میں چند دنوں سے بے قرار ہوں، وہ جو کرتا بھی وہی کام ہوں جو آپ نے بتایا ہوا ہے، لیکن میرا دل بے قرار ہے۔ تو آپ نے فرمایا جہاں رہ جا، تین دن روزے رکھ۔ پھر آپ نے کچھ غذاؤں سے اس کو منع کر دیا، کچھ غذاؤں سے منع کر دیا۔ ہم بھی کہتے ہیں بھئی گرم چیزیں نہ کھایا کرو، گوشت چھوڑ دو، گھی نہ استعمال کیا کرو یہ دوران وظائف، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ تو 3 دن کے بعد اس کی حالت لوٹ آئی۔ تو اب اس نے کہا حضرت بتائیے مجھ سے غلطی کیا ہوئی تھی، یہ کیفیت کیوں بدل گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مراقبہ کر کے دیکھا کہ قرآن کا جو ہے نا جس پہ رکھا جاتا ہے، ہم تو اس کو رول کہتے ہیں، قرآن جس پہ رکھا جاتا ہے وہ لکڑی کا ریل، وہ پڑا تھا اور تو نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا، تیرے دل کی کیفیت جو ہے نا وہ بدل گئی، خراب ہو گئی۔ تصوف اتنی نازک چیز ہے، ہم تو یہ کبھی پرواہ نہیں کرتے، انہیں پھٹیوں پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر انہیں پھٹیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پھر انہیں پھٹیوں کو اوپر کراس کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ رول کا ٹکڑا پڑا تھا، وہ تیرے پاؤں کے نیچے آ گیا، اس واسطے تیری روحانیت کی جو ہے نا نمو رک گیا۔ تصوف آئینہ ہے، شیشہ، اور شیشہ تھوڑی سی چیز سے بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جس دل کے شیشے کو محنت سے صاف کیا ہے نا، تو پھر اس کو میلا نہ ہونے دیں۔ میلا ہونے کے بعد جو اس کا پھر کلی کرنا ہے نا، یہ ذرا لمبا کام ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، مولانا وہی بتاتے ہیں۔ گر نبود شم ہم خلقہ ز آز، خیشتن را سوز ز اعتزاز۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے بھی تو ایسی حکمت رکھی ہے، دن کے بعد رات بنائی ہے تو رات کے بعد دن بنایا ہے، وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ دن رہتا تو لوگ تو لالچ میں پھنسے، انسان کام کر کر کے مر جاتے، تو ان کو راحت نصیب نہ ہوتی، ان کا بدن اس لائق نہ ہوتا کہ وہ نمو کر سکے۔ اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ دن جب آپ کام کرتے ہیں آپ کا جسم تھک جاتا ہے، اور تھکنے کے بعد پھر رات آ جاتی ہے تو آپ آرام کر لیتے ہیں، اور پھر جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ محض یہی بات ہے، اگر ایک کلام آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، تو پھر تھوڑا سا آرام کر لیں، تاکہ تمہارا پھر وہ روحانیت کا جو پیریڈ ہے جاری ہو جائے۔ چونکہ قبضے آیا دت اے راہ رو، آنسلائے تست آیس دل مشو۔ آپ فرماتے ہیں جب تجھے قبض پیش آ جائے، جب تیری روحانی نمو رک جائے، اے صلاحیت آئے سے دل مشو، فرمایا یہ تیری بہتری کے لیے ہے، تیری بہتری۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، رک گئی نمو ترقی تیری بہتری کے لیے ہے، اس میں کیا بہتری ہے؟ تو مولانا وہ بھی بتاتے ہیں، ذاک در خرج ادا بستو کشاد، خرج را دقلے بیاید اعتداد۔ فرمایا وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے یا ایسی چیز استعمال کر لیتا ہے جو اس کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا نہ رکے تو وہ تو کرتا رہے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں روحانیت کے منافی کو کام کر بیٹھا ہوں،
وہ رک جو جائے گا نا تو پھر اس کو انڈیکیٹر مل جائے گا کہ تو نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو روحانیت کے منافی ہے، پھر تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر، توبہ کر، جو طریقہ علماء تصوف نے لکھا ہے جو ہے نا، روزے رکھ، پھر وہ استغفار کر تاکہ تیرے دل کی جو نمو ہے وہ شروع ہو جائے۔ یہ تیرے فائدے کے لیے ہے، رک جانا بھی تیرے فائدے کے لیے ہے۔ گر ہمارا فصل تابستان بدے سوز سے خورشید بروستان زدے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ہمیشہ ہی وہی حالت رہے، دل ذکر اور ذاکر میں لگا رہے اور انسان ہمیشہ ہی اسی حالت پہ رہے، تو فرمایا مولانا کہتے ہیں سوز سے خورشید در بستان زدے، اس کی مثال ایسی ہے اگر سورج ہمیشہ تابانی پہ ہو، سورج ہمیشہ پورا گرمی دیتا رہے تو پھر تو باغوں میں بھی آگ لگ جاتی ہے، پھر تو جو ہے نا سب کھیتیاں جو ہے نا سوکھ جاتی ہیں، پھر تو پانی ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سورج کو اللہ تعالیٰ کبھی غروب کرتا ہے تو کبھی طلوع کرتا ہے، اس میں بھی حکمتیں رکھی ہے۔ اگر ایک حالت میں رہتا تو پھر دنیا میں یہ سبزہ نہ ہوتا، دنیا میں یہ ٹھنڈک نہ ہوتی، دنیا میں یہ پانی نہ ہوتا۔ فرمایا یہ بھی سورج کی مہربانی ہے کہ وہ چڑھتا ہے اور پھر جو ہے نا غروب ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح تصوف کے میدان میں جو آتا ہے نا تو کبھی اس کی روحانیت عروج پہ ہوتی ہے، عروج پہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملنگ صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے، ان کی اگر آپ ایک ایک بات سنیں تو انہی کے متعلق حضور نے فرمایا تھا ما عددت للقیامہ، قیامت کا سوال کرنے والے کیا تیاری کی ہے کیا قیامت کے لیے؟ لوگ پوچھتے تھے نا، کافر تنگ کرتے تھے قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا؟ تو اس نے بھی حضور سے سوال کر لیا درس کے دوران، تو حضور نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے جو جواب دیا نا وہ اہل محبت کی ترجمانی ہے۔ آپ نے حضرت حنظلہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، نہ تو میرے پاس کو بہت نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس کو اعمال کا خزانہ ہے جس پہ میں کہہ سکوں کہ میں نے یہ قیامت کی تیاری کی ہے۔ ہاں میں ایک بات مجھ میں ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ حضرت حنظلہ کی فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا تو قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو حضور نے معیار محبت بتایا نا۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے نماز سے، جی نماز سے غائب ہو گئے۔ حضور نے پوچھا بھائی ہمارا وہ ملنگ، وہ محب کرنے والا مرید کدھر گیا، تلاش کرو۔ تو وہ جنگلوں میں بیٹھا رو رہا تھا، بکریاں بھی لے گیا اپنی اور وہ رو رہا تھا۔ کسی نے کہا حضرت ابوبکر صدیق گئے، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، آپ کو یاد کیا ہے حضور نے؟ اس نے کہا میں نہیں آتا۔ کیوں بھائی نہیں آتا؟ حضور بلاتے ہیں تو کہتا میں نہیں آتا۔ وہ بس میں جو ہے نا وہاں آنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا چلو حضور بلاتے ہیں، جو بات کرنی ہے حضور سے کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ لے آئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے حنظلہ، میں نہیں دیکھ رہا کئی دنوں سے تجھے نماز میں۔ جو حضرت حنظلہ نے بات کی ہے وہ اہل تصوف کا بالکل معراج ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ، میں جب آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں نا تو میری روحانیت کا پرواز یہ ہوتی ہے کہ میں آسمان کے فرشتے بھی دیکھتا ہوں تو تحت و ثری کی مخلوق کا بھی مشاہدہ کرتا ہوں۔ یعنی میری روحانیت اتنی بلند ہوتی ہے کہ زمان و مکان کی قید سے وہ باہر نکل جاتی ہے۔ لیکن جب آپ سے ہٹتے ہیں نا تو پھر وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی، پھر تو دل بے قرار رہتا ہے اور وہ دل جو ہے نا روتا ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا نہ جو ہے نا وصل کے مزے اٹھائیں گے اور نہ ہی فصل کی تکلیف برداشت کریں گے۔ چلو وہ تھوڑا سا مزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ بھی اہل تصوف کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو اشارہ کیا خاموش آگے بات نہ کرنا، دوسرا حضور نے فرمایا اگر تیری وہی کیفیت ہوتی جو میرے پیچھے ہوتی ہے تو جبرائیل امین اور اللہ کے فرشتے تجھ سے مصافحہ کرنے آتے۔ یعنی انسان کی جب روحانیت بلند ہوتی ہے نا، پھر روحانیت عروج کرتی ہے نا تو پھر وہاں پہنچتی ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو کہا کہ جو ہے نا مولانا بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ اگر ایک جیسا سورج چڑھتا رہے، ایک جیسا ہی اس کی رونق اور تابانی رہے
تو پھر تو کوئی چیز ہے کہ بچی ہی نہ، ہر چیز اس کے نور کے سامنے خاکستر ہو جائے، کبھی کمی کبھی بڑھوتری، یہی تو تربیت کا حصہ ہے تصوف کا۔ پھر فرماتے ہیں کود کا خندہ و دانائے ترش، غم جگر را باشد شادی ز شش۔ اب دوا بھی بتاتے ہیں، اگر ایسی کیفیت ہو جائے اس کی دوا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بچے ہیں نا، بچے ان کو ہمیشہ ہنسنا اور میٹھی چیزیں کھانا یہ پیار اچھا لگتا ہے۔ بچوں کو ہنسنا، کودنا، کھیلنا اور میٹھی چیزیں کھانا اچھا لگتا ہے۔ غم جگر را باشد سازی شش، فرمایا غم جگر کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جگر کا غم کیا ہوتا ہے۔ مایا انسان کو بھی اچھی میٹھی چیزیں غذائیں بڑی بھاتی ہیں، اور جب وہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ پتہ نہیں ہوتا اس کا نقصان کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے۔ چشم کو دک ہم چو خرد آخرست، چشم عاقل در حساب آخرست۔ اگر جو بچہ ہوتا ہے نا، بچہ اس کی نظر گدھے کی طرح چارے پہ لگی ہوتی ہے، اس کی نظر گدھے کی طرح چارے پہ لگی ہوتی ہے، اور جو عاقل ہوتا ہے نا تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا حساب کیسے دوں گا۔ وہ کھانے پر جانوروں کی نظر لگی ہوتی ہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا کہ کل انام بل ہم اضل، جو ہمیشہ اپنے جو ہے نا پیٹ بھرنے کی ہی خواہش رکھتے ہیں، وہ تو چارپائے ہیں بلکہ اس سے بھی گمراہ تر۔ بہت کھانا یہ معراج انسانیت نہیں ہے۔ مولانا کہتے ہیں چشم عاقل در حساب آخرست، عقل مند سوتا ہے میں جو اتنی چیزیں کھا رہا ہوں اس کا حساب خدا کو کیا دوں گا۔ وہ اتنی نعمتیں جو کھاتے ہیں، آج کل کے دسترخوان کو بھی گن لیں تو کبھی یہ تصور پیدا ہوا کہ یہ جو ہم اتنا میز بھر کے بیٹھے ہیں یا دسترخوان ہم سجا کے بیٹھے ہیں، اس کا خدا کو حساب کیسے دیں گے؟ خدا تو پوچھے گا میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی، اس کے بدلے میں تم نے جو ہے نا میرے احکامات کی کیا تعمیل کی اور میرے لیے کیا کیا، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے جو ہوتے ہیں نا صوفیاء، الف تلخست کاں کا صاحب داد بہر لام ما ترازوئے نیاد، بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ کھانا اس طرح کھانا ہے جس طرح قصاب اپنے بیل کو کھلاتا ہے۔ قصاب موٹا کرتا ہے، کھلاتا ہے، اس کو سیر کراتا ہے، طرح طرح کے چارے ڈالتا ہے، کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل چھری اس نے میرے گلے پہ رکھنی ہے۔ موٹا مجسری کر رہا ہے کہ اس کی نظر میرے گوشت پر ہے، تو وہ تو کھایا جاتا ہے کہ مجھے مزیدار چارہ مل رہا ہے۔ فرمایا اے انسان، تو کھانے کے وقت یہ فکر کر کہ اس کھانے کا حساب خدا کو کیسے دے گا۔ تو اگر تو بھی جو ہے نا جانور کی طرح کھاتا رہا اور تجھے حساب کی فکر نہ ہوئی تو پھر تو جان تیرا حال بھی وہی ہوگا جو کسائی بیل کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں رزق حکمت بے بود در مرتبت کاں گلو گیرت نہ گردد عاقبت۔ رزق اور اناج وہی حکمت بھرا ہوتا ہے جو آخرت اور انجام میں باعث وبال نہ ہو، باعث وبال نہ ہو۔ اور اگر ایسا رزق ہے جو باعث وبال ہے تو روحانیت کے لیے تو ویسے قاتل ہے، مسلمان ہونے کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے۔ دیکھیں نا ایک آدمی کھاتے ہوئے یہ جو ہے نا نہیں لحاظ کرتا میں حرام کھا رہا ہوں کہ حلال کھا رہا ہوں، میں اتنی چیزیں جو کھا رہا ہوں تو اس کا حساب میں کیسے دوں گا۔ یہ اگر مسلمان سنبھالے تو وہ تو دو لوگوں کے آگے جائے ہی نہیں۔ صوفی یہی تصور پیدا کرتے ہیں کہ تو یہ خدا کو حساب دینا ہے، تو وہ چیز کھا جس کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کر سکے جتنی اس کا حق بنتا ہے۔
اگر وہ کھاتا جائے گا کل حساب دینا پڑے گا تو کیا کرے گا؟ ای دہاں بستی دہانے باز شد کو خورن لقمہ ہائے راز شد۔ فرمایا یہ منہ جب بند ہوتا ہے نا، جب باطن کا منہ کھلتا ہے، یہ منہ جب بند ہوتا ہے تب اندر کا منہ کھلتا ہے۔ اس کو بھرتا رہے گا تو اندر کا منہ پھر یہ نہ جان کہ یہ کھلے گا۔ آج کل جو تصوف کی جو ہے نا پڑھائی جا رہی ہے نا، وہ اس مولانا روم کے تصوف کے خلاف ہے۔ پہلے لوگ روحانیت کی جلا کے متلاشی ہوتے تھے، اب جناب حضرت صاحب نے کتنے کیا تمہیں پروٹوکول دیا، کیا کھلایا، کوئی وی آئی پی رہائش تھی، کوئی وی آئی پی کھانا تھا، تو وہ تو حضرت صاحب ہیں۔ جو اگر نہیں تھا تو پھر وہ دوبارہ حضرت صاحب کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میں نے ان کی کتاب میں پڑھا کہ آپ کے ہاں طالبان حق کی تعداد 700 لے کر 1000 تک ہوتی تھی۔ پہاڑی، نہ کوئی کھانے کے وسائل، نہ کوئی جو ہے نا وہاں غذاؤں کے مزے، لیکن دور دور سے دنیا تصوف کے لوگ وہاں جا کے جو ہے نا چلا کشی کرتے تھے اور تربیت حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے 3 جھنڈیاں بنا رکھی تھی، ایک سرخ، ایک سفید، ایک سبز۔ سرخ جھنڈی کا مقصد یہ تھا کہ آج لنگر میں کچھ نہیں ہے، پھر سالکان طریقت روزے پہ روزہ رکھ دیتے تھے، پانی پیا پھر اگلا روزہ، پھر پانی پیا پھر اگلا روزہ۔ اور جس دن سفید جھنڈی ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کو آدھی روٹی ملے گی۔ سوال کا تصوف میں تو تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی، ہم تو لڑتے ہیں نا، کھانے پہ لڑتے ہیں۔ اچھا، اور جب سبز جھنڈی ہوتی تھی نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج لنگر میں کھانا وافر موجود ہے، تمہیں جو ہے نا پیٹ بھر کر یا یوں کہیں ایک روٹی ملے گی۔ تو ان کی سیرت نگار لکھتے ہیں اکثر آپ کے لنگر کے دروازے پر سرخ جھنڈی لہرایا کرتی تھی، سرخ جھنڈی لہرایا کرتی تھی۔ آج ہم اس کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، ہماری طلب بھی ختم ہو گئی ہے۔ شیخ طریقت بھی اس رستے پہ چل گئے ہیں جو رستہ صوفیاء کا نہیں ہے۔ کھانے طرح طرح کے پیش کرنا اور آسائشیں پیش کرنا یہ مولانا کی روح کی تعلیم کے تو خلاف ہیں، سمجھیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں یہ دہاں بستی دہان باز شد، یہ منہ والا دروازہ بند کرے گا تو اندر والا دروازہ کھلے گا، اگر منہ والا دروازہ کھلا رہے گا تو اندر والا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ فرماتے ہیں در الہی نامہ گوید شرائی آ حکیم غیب فخر العالمین۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے غیب کے خزانے تجھ پر کھلے تو تو اپنے نبی کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر، اپنے نبی کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر۔ انہوں نے تو مختصر بات کر دی کہ روحانیت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو اپنے نبی کی زندگی کا مشاہدہ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ کھجور سے افطار فرما لیتے، پانی پی لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ کھانے میں اگر کوئی چیز آتی زیادہ تر تو آپ 2-3 لقمے لیتے اور باقی چھوڑ دیتے۔ یہی صوفیاء کا حال رہا ہے۔ یہ بھی میں بتاؤں، اب گھر سے ہمارا گھر دور تھا، یہ تو بعد میں والد صاحب نے بنایا، تو دادا جان کے لیے کھانا گھر سے آتا تھا نا، والد صاحب کے لیے بھی ایسا تھا، تو دادا جان وہ کھانا تو دے دیتے تھے طالب علموں کو، گھر سے جو آتا تھا وہ طالب علموں کو دے دیا۔ اور وہ جو طالب علم گدا کر کے لاتے تھے نا والد صاحب، اس سے 1 ٹکڑا 2 ٹکڑے لے لیتے۔ کئی لوگ کہتے تھے جی حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے یہ جو طالب علموں والا کھانا ہے نا، یہ کھانے سے انسان میں مسکینی اور روحانی نمو زیادہ ہوتا ہے۔
تو وہ صوفیات تو اس راستے پہ چلنے والے تھے۔ آج کل ماڈرن تصوف جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ وہی شیخ طریقت ہے جو ہمیں طرح طرح کے کھانے کھلائے، ہمیں جو آرام دہ رہائش مہیا کرے، نہ ہماری وہ طلب باقی رہے ہے، نہ شیخین کا وہ فیض باقی رہا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں سالک کے طریقت تو منہ کا دروازہ بند کر تاکہ تیرے جو ہے روح کا دروازہ کھلے۔ کندے شادی میوائے باغم مست، ای فرق زخم است آنخم مرہم است۔ فرمایا یہ جو تصوف کا باغ ہے نا، اس کا جو میوہ ہے وہ غم ہے، اس کا جو میوہ ہے وہ غم ہے۔ اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کی یاد میں ہر وقت آہیں بھرنا، اللہ کی یاد میں ہر وقت یہ کبھی دیکھ لیں جو صوفیاء زیادہ قرب حاصل کرتے ہیں ان کے رنگ زرد پڑ جاتے ہیں، چہرے پہ زردی چھا جاتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ ان کی راتیں روتے گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتی ہیں، اور وہ اس راہ میں جو آتا ہے اس کا غم کا میوہ کھانا پڑتا ہے۔ غم چوبینی در کنارش کشب عشق، از سر ربو نظر کن در دمشق۔ فرمایا اگر تو غم دیکھے گا نا تو پھر تجھے وہ دمشق والے باغ خود بخود نظر آ جائیں گے۔ کسی زمانے میں جو مولانا کا زمانہ تھا دمشق باغوں کا شہر تھا۔ آپ فرماتے ہیں تو پہلے غم کھانا تو پھر جنت کے باغ تجھے خود بخود نظر آ جائیں گے۔ عاقل از انگور میں بیند ہمیں، عاشق از معدوم شہ بیند ہمیں۔ کہ دنیا کا عقلمند انگوروں پہ نظر رکھتا ہے، تازے انگور ملے، تازے انگور، رس بھرے مجھے انگور ملے۔ فرمایا عاشق جو ہے نا وہ چیز کے معدوم ہونے پہ نظر رکھتا ہے، چیز نہ ملے نا تو پھر اس کا روح جو ہے نا سکون پکڑتا ہے۔ جنگ میں گیرند ہم مالا پری، تو مکش تا من کشم حملش تو شیر۔ آپ فرماتے ہیں کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کلی سامان والے کے سامان اٹھانے کے لیے لڑتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے یہ کیوں لڑتے ہیں، یہ کیوں لڑتے ہیں؟ فرمایا اصل میں وہ جو اگلا مزدوری ملنے والی ہوتی ہے ان کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے۔ جو اس راہ میں آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کلیوں سے سبق دیکھ لے نا، کہ دیکھ لے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے، خدا کو مجھے حساب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہی زیادہ قریب ہوتا ہے جو غم کھانے والا ہے، جو آخرت کے جو ہے نا حساب سے ڈرنے اور رونے والا ہے۔ تو میں جب تو اس طرح تو کر لے گا تو بھی خدا کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یہ درس جو مولانا نے ہمیں دیا، یا اللہ اس کے صدقے ہماری روحانیت کو سنوار دے، یا اللہ ہمیں بھی اسی راہ کا راہی بنا دے جس کا سبق مولانا ہمیں دے رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ اپنا محبت اور عشق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ جو ہے نا وصال اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ رستہ دکھا جس پر ہم چل سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔